امسال گنگناتی ہوئی بازل کے پاس آئی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر کافی دیر سے اسے دیکھی تھی، جو بہت ہی انہماک سے یونی کا کام کرتی ضربہ کو توڑ رہا تھا۔ کوئی ٹیمپو نہ توڑو، خاموش ہو کر بیٹھو۔ بازل اس کو بول کر دوبارہ اپنے شغل میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کی بابی پاس بیٹھی ہے، کچھ شرم اور حیا کر لو۔ امسال اور اس کی بات کو سنجیدگی سے لے لیتی ناممکن تھا۔ ہاں تو بابی میں اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی تو یہاں آتی ہی نہیں۔ شادی شدہ کپل کے درمیان بیٹھنا اچھا لگتا ہے بھلا؟ زری یہ دیکھو تمہیں سریعام گورھا ہے۔ اس نے ضربہ کو متوجہ کیا۔ جانتی ہوں ابھی یہ کافی دیر سے شاہ رخ بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ ضربہ نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ بازل نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ شاہ بی بی کہتی ہیں کہ شوہر کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ سوچنا کیا، میرا تو عمل کرنے کا بھی پورا برا ارادہ تھا۔ ضربہ نے دانت میں سے اپنے آپ تو تمہیں شرم آئے گی نہیں؟ چال نکل یہاں سے، میں ذرا اپنی بیوی سے دو گھڑی باتیں کر لوں۔ اس نے امسال کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ احتیاط کرنا، ایسا نہ ہو جب یہاں سے باہر آؤ تو میں پہچان ہی نہ پاؤں اور تمہیں مجھے اپنی کوئی نشانیاں بتا کر پہچان کروانی پڑے۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ ہاں تو تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے جانے کے بعد بازل اس کی طرف مڑا۔ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ایکویشن سالو نہیں ہو رہی، تم کر دو، ضربہ نے میٹھے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ بازل نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیا اور سالو کرنے لگا۔ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ 15-20 منٹ بعد ہی بازل نے ہار مانتے ہوئے رجسٹر سائڈ پر پھینکا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ فضول میں اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ میں امسال آپی سے کروا لوں گی، ضربہ نے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اسے بھی نہیں آتا، ہم دونوں نے اسکپ کر دیا تھا، تم بھی چھوڑ دو، اور اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو شاعری بائی سے کر لینا۔ ابھی تو تم یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو اگر تو تم نے الٹی سیدھی بکواس ہی کرنی ہے نا، تو پہلے ہی بتا رہی ہوں، آج سالے آپی کی بجائے میں تمہارے بال نوچوں گی۔ ضربہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ بولو۔ اس کو اپنی لب تک دبا کر اس نے اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھا۔ تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ 4 دن کی زندگی ہے، اسے اچھے طریقے سے گزارنے چاہیے کہ جب آپ زندہ ہوں تو لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کرو، جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگوں کو آپ کی کمی محسوس ہو۔ بازل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ضربہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ او تو تم نے نشہ کرنا بھی شروع کر دیا، ضربہ نے بالکل اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ توبہ کرو لڑکی، تم نے کب مجھے ٹن ہو کر کوڑے کے ڈھیر پر پڑے دیکھا ہے، یا کسی نالے میں گرا ہوا پایا ہے؟ بازل نے برا سا منہ بنایا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جو بھی بات کرنی ہے سیدھی سیدھی کرو، گھما پھرا کر کیوں کر رہے ہو؟ ضربہ ضد ہوتے ہوئے بولی۔ میں کہہ رہا تھا ڈھیر پر چلتے ہیں۔ واٹ؟ وہ ایک دم چیختے ہوئے اٹھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ چیخو۔ کیوں؟ مجھے جوتے پروانے ہیں، سننے والے کو لگے گا میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں۔ بازل اور اس کی سوچیں۔ تم اپنی بات پر غور بھی تو کرو، یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کون سا دورہ پڑا ہے؟ اوکے ناؤ آئی ایم سیریس، آ جاؤ کہیں لنچ کر کے آتے ہیں، بازل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤں، لنچ کے لیے ہی لے کر جاؤ گے نا؟ ضربہ مشکوک ہوئی۔ ظاہر اور کہاں جانا ہے؟ انہیں رکا، حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کیا بھروسہ، راستے میں کہیں مار کر پھینک دو، اس نے جس انداز میں کہا تھا۔ بازل بھونچکا کہہ رہ گیا۔ استغفر اللہ، حد نہیں ہوگی، میں نے پہلے کتنے بندے مارے ہیں؟ وہ اس الزام پر تڑپ اٹھا تھا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، اچھا چلتی ہوں، تم رکو میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس سے کیا ہوا؟ عائشہ اور شامین کے لیے جوس لے کر جاتی۔ امسال نے بازل سے پوچھا۔ لنچ ڈیٹ پر جا رہی ہے؟ ہائے بے غیرت انسان، سامنے تمہاری بہن کھڑی ہے۔ امسال کا منہ کھلا۔ تو بہن بیٹھ جائے، میں نے کب منع کیا؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ سچ بتاؤ کیا چل ہے تمہارے دماغ میں؟ امسال نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس محترمہ کو لنچ پر جانے کا شوق ہے۔ پرسوں شاید اپنی کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی کہ میں اسے کبھی کہیں گھمانے کو لے کر نہیں گیا، تو میں نے سوچا اس کا یہ گلہ دور کر دوں۔ اچھی بات ہے، بلکہ ایک کام کرو، تم یہی رکو، میں یہ عائشی آپی کے روم میں رکھ کر آتی ہوں، جانا نہیں۔ امسال نے کہا اور تیز سے چلتی عائشہ کے کمرے میں اسے جوس پکڑائے اور دوسرا گلاس شامین کو دیکھا اپنے کمرے میں گئی۔ چلو۔ ضربہ بس چادر اور بیگ لے کر ہی واپس آ گئی تھی۔
بس 2 منٹ، سالے کو کوئی کام ہے؟ ذری تم گاڑی کے پاس چلو، یہ بھی آ رہا ہے۔ امسا نے واپس آ کر اس کے پاس کھڑی ضربا سے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ یہ لو، اسے شاپنگ بھی کروا دوں۔ امسا نے اپنا کریڈٹ کارڈ سے تمہارے میرے پاس ہے، اس ماہ کی پاکٹ منی ویسی کی ویسے بڑی ہے تو میں مینج کر لوں گا تمہارے پاس اس ماہ کے، جبکہ اس کارڈ میں 3 منتھ کی سیو ہے۔ مجھے جب بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے آدھی کا کارڈ لے جاتی ہوں۔ سو یہ ویسے ہی پڑھے، تم کوئی بریسلٹ وغیرہ گفٹ کر دینا، اسے بہت شوق ہے۔ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو کہ میں تمہیں سمجھدار اور عقلمند سمجھ کر تمہاری عزت کرنا شروع کر دوں تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ بازر نے کارڈ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، نہیں، میں جانتی ہوں جس بندے کے پاس جو چیز ہوگی وہ دوسرے کو بھی وہی دے گا، اس لیے عزت نامی چیز تمہارے خود کے پاس نہیں تو میں کیا توقع رکھوں گی؟ اچھا اب جاؤ، وہ ویٹ کر۔ مثال نے اس کو باہر کی طرف دھکیلا۔ رکو، وہ حال کے دروازے پر پہنچا ہی تھا، مثال نے اسے آواز دے کر رکا۔ بیسٹ آف لک، اس نے اس کے گلے لگتے ہوئے اس نے کہا، یار اپنے منخواہ کے ساتھ جا رہا ہوں، بارڈر پر نہیں جو ایسے بیہیو کری ہو۔ پاگل، بازر کے حق لگاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رات کے 9 بجے تھے۔ صبافین گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ مثال اور بازل کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک ان کے اسکول میں ان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ رشید نے اسے کال کر کے بتایا کہ نواز عالم پاکستان آ چکے ہیں، تو وہ گھر جانے کے بجائے لمبی مٹر گشت کے لیے نکل گیا کہ اگر گھر جاتا تو جو ان کے پیچھے ہو چکا تھا وہ لازمی اسی سے پوچھتے۔ سارا دن گھوم پھر کر وہ رات 9 بجے گھر آیا تو لانچ میں داخل ہوتے اس کی نظر نواز عالم پر پڑی، جو شاید نہیں یقیناً اسی کے ہی انتظار میں بیٹھے تھے۔ آؤ آؤ، تمہارا انتظار کرتا، شکر ہے تم نے شکل تو دکھا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ اب تمہاری شکل دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نواز عالم نے طنز کیا، ڈیڈ اب کب؟ آپ نے تو 2 دن بعد آنا تھا۔ وہ جو ان کو نظر انداز کی اپنے کمرے میں جا رہا تھا ان کے مخاطب کرنے پر مڑ کر ان کی جانب آیا۔ آنا تو 2 دن بعد ہی تھا، مگر جو صورتحال چل رہی تھی مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑا۔ صحیح، آپ ہی نے ان کے تانوں کا نوٹس لیے بغیر کہا، مجھے لگتا ہے اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، تم تو اپنی پاکستان آمد کا مقصد سرے سے ہی فراموش کر چکے ہو۔ جانتا ہوں یار ڈیڈ، مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ نے بات کی، میں نے کی، اور اس کے روبرو جا کر بھی بات کر آیا ہوں۔ اب اگر وہ نہیں مان رہا تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی بیزاری چھائی تھی۔ کیا مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور دنیا جو بھی آئے گا اس کو خرید لیں گے۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ اتنا بے سان نہیں ڈیڈ، کسی کی جان لینی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اب رہنے دیجیے، میں دیکھ لوں گا۔ آپ ہی نے انہیں ٹالا، پھر مجھے تمہارے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس کی بیزاریت اور لاپرواہی دیکھ کر وہ ٹھٹکے۔ پلیز ڈیڈ، میرا موڈ بہت اچھا، اس لیے ابھی خراب مت کریں، پھر بات ہوگی، میں سونے جا رہا ہوں۔ انہیں ہکا بکا چھوڑتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے بعد کچھ تو ایسا ضرور ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، نواز عالم نے اس کی پوچھ سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ گھر میں چل کیا رہا ہے؟ چھجے پر بیٹھی امسال سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صبح ہی عائشہ شہریہ کے ساتھ کہیں باہر گئی تھی۔ جب اس نے پوچھا تو عائشہ نے کافی رکھے انداز میں کہا کہ ہر بات اسے بتانی ضروری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ثانیہ، شامل اور رامین دریاب کے ساتھ گئی تھی۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کام کا بولی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں بیٹھی تھی کہ بادل اسے پکارتا ہوا اندر، مگر اپنی سوچوں میں گم، اس کی آواز سن نہ سکی۔ بادل کی اس پر نظر پڑی تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ کون سا تیزاب ایجاد کرنے کے بارے میں سوچی؟ گھر میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ اس کی بات کا نوٹس لیے بغیر اس نے کہا، مجھے تو نہیں پتا کیا چل رہا ہے۔ پتہ نہیں، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر پوچھو تو ایسے جواب دیتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ چھوڑو، پتہ چل ہی جائے گا، تم یہ بریانی کھاؤ۔ بازل نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا ڈبہ اسے پکڑایا۔ واہ، یہ کہاں سے لائے؟ اس نے ڈبہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی گھر کے باہر بیٹھا بانٹا تھا۔ پہلے تو میں نے ڈٹ کر کھائی اور آتے ہوئے اس سے کہا کہ میری بہن کے لیے بھی دے دو، تو اس نے پیک کر کے دیو۔ ہاں، ڈبہ سنبھال کر رکھنا، واپس کرنا ہے۔ تھینک یو، کتنے اچھے بھائی ہو تم۔ جس ہاتھ سے وہ کھا رہی تھی اسی سے اس کا گال کھینچا۔ دفعہ ہو موٹی، میرا منہ خراب کر رہی ہو۔ بازل نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تھوڑی دیر بعد ظرفا ان کے پاس آئے، ان دونوں کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ رات 12 بجنے میں 5 منٹ رہے تھے جب امسال کا فون بجا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو عادل کی جگہ خالی پائی۔ یہ ابھی تک نہیں آئے، کمال ہے، اتنی رات کو کہاں جا سکتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا۔ ادی کی کال آتی دیکھ کر تشویش زدہ ہوتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ ہاں ادی، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ شاری بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے نیچے آؤ۔ ادیت کے کہنے کی دیر تھی، وہ فون پھینکتی
بغیر جوتے کے باہر کی جانب دوڑی۔ کیا ہوا ہے سالے بھائی، کہاں ہے؟ پیچھے سے آتی بادل کی آواز اس نے مڑ کر دیکھا، پتہ نہیں ہادی کی کال آئی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ شالی بائی کی طبیعت خراب ہے۔ ہم سال رونے والی ہو گئی تھی، مجھے بھی اسی نے کال کیا مگر یہاں تو کوئی نہیں۔ بادل نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، آؤ نیچے جا کر دیکھتے ہیں۔ بادل نے اسی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ نیچے آیا۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچے ایک دم سے ہاتھ میں روشنی ہوئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ساری ینگ پارٹی ایک دم سے ان کے سامنے آئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے وہاں موجودگی سے انہیں اتنے دن کی سسپینس کی سمجھ آئی تھی۔ امسال گہری سانس خارج کرتے ہوئے آخری سیڑھی پر بیٹھی۔ کچھ دیر تک خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ان سب میں ادیت کو ڈھونڈا۔ ادیت کہاں ہے؟ اس کو نہ پا کر اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو یہی تھا، اب پتہ نہیں کہاں گیا۔ کیوں، اسے کیا کہنا؟ شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم کیک تو کاٹو نا۔ آشا ان دونوں کو ٹیبل کی طرف لے کر آئی۔ اسی دوران ادیت بھی کہیں سے نکل کر آ گیا تھا۔ کیک کاٹ کر دونوں نے باری باری سب کو کھلایا۔ ادیت کی باری آئی تو امسال نے بادل کو اشارہ کیا، باقی بچا کیک اٹھا کر لے آیا اور لا کے اس کا سر پر الٹ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑے مجھے۔ بادل کو اپنے ہاتھ پکڑتا دیکھا، بچی ہے تمہیں جھوٹ بولتے ہو ذرا خیال نہیں ہے؟ پتہ میں کتنا ڈر گئے تھے۔ امسال نے اس کے بالوں سے کیک اتار کر اس کے منہ پر مل دیا۔ بالکل، مجھے تو دھچکا ہی لگا تھا کہ بھائی شام میں تو اچھے بھلے تھے، اچانک اتنی رات کو کیا ہو گیا؟ بادل نے پانی کا جگ اٹھا کر اس پر انڈیلا۔ بھائی، ادیت نے خود کو گرا پا کر آخری سہارے کے طور پر شہریار کو آواز دی، اس بار معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا تو دونوں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ تو بھائی، جنوں کی طرح چمٹ جاتے ہو۔ وہ سیدھے کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ سیتا نے دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ واپس آؤ، تم ساری پارٹی ایسے ہی اٹینڈ کرو گے؟ امسال نے اس کو کمرے کی طرف جاتا دیکھا۔ امسال نے اس کو روکا تو وہ منہ لٹکائے ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ اتنے دن کو سسپینس رکھا ہوا تو صرف کیک پر ٹرہا رہے ہو، ہماری گفٹ لاؤ۔ بادل نے ہاتھ پھیلائے کس خوشی میں؟ امان نے ابرو اچکائے۔ واپس آؤ، تم ساری پارٹی ایسے ہی اٹینڈ کرو گے۔ امسال نے اس کو کمرے کی طرف جاتا دیکھا۔ امسال نے اس کو روکا تو وہ منہ لٹکائے ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ اتنے دنوں کا سسپینس رکھا ہوا تو صرف کیک پر ٹرہا رہے ہو، ہمارے گفٹ لاؤ۔ بادل نے ہاتھ پھیلائے کس خوشی میں؟ امان نے ابرو اچکائے۔ ہماری سالگرہ کی خوشی میں، بادل نے فخر سے کہا۔ تو پیدا ہو کر کون سا ہمارے ساتھ نظم کیا ہے، الٹا ہماری زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں۔ صدام نے ان کی خوشی پر پانی پھیرا۔ یہ بھی کسی کا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ وہ بات نہیں سنی کہ کچھ لوگ زندگی میں صرف زندگی حرام کرنے کے لیے آتے ہیں؟ امسال کے حل کرتے ہوئے بولی، اور تم لوگ اس بار پورا عمل کرتے ہو۔ اچھا بھائی، دو ہمارے گفٹ بنا ہم نے خود اٹھا لینے ہیں۔ امسال نے ایک سائڈ پر پڑی ٹیبل پر پڑی گفٹ دیکھتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ میری طرف سے۔ زریاب نے ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ بادل نے فائل کھول کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گاؤں کے ہاسپٹل کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے منظوری اور 80% تک فنڈ بھی مہیا کریں گے۔ واقعی وہ دونوں چلے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کوشش میں تھے مگر ان کو منظوری نہیں مل رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ اب ہم سب ان کی طرح بڑا تو گفٹ نہیں دے سکتے مگر یہ چھوٹا سا گفٹ ہماری طرف سے، صدام نے کہتے ہوئے ایک ایک گفٹ انہیں دیا۔ باقی سب نے بھی باری باری اپنے اپنے گفٹ دیے۔ سالے کل بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے، صبح 9 بجے تم دونوں پہنچ جانا۔ پے میں کر چکی ہوں، عائشہ نے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے تاکید کی۔ واقعی بھابھی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ارینج کر دی، ورنہ ہم غریبوں کو اپنے پلے سے خرچہ کرنا پڑتا۔ ویسے ہمارا گفٹ کہاں ہے؟ بات کرتے کرتے اسے اپنا گفٹ یاد آیا۔ 4 سے 5 گھنٹے کے لیے پوری ریسٹورنٹ کی بکنگ کو گفٹ ہی کہتے ہیں، پاگل لڑکی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ واہ واہ، مجھے آپ کا گفٹ سب سے اچھا لگا۔ پچھلی بار آپ اپنی جیب سے کی تھی، اسکول میں ہی بس کیک کاٹ لیا تھا، لگتا ہے اس بار بہت مزہ آنے والا ہے۔ ایکسائٹمنٹ سے امسال کی آنکھیں پھیلی۔ ویسے جہاں تم لوگوں کے لیے اتنے نقصان ہے، ہمیں آج ایک اور نقصان ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک کیک پر 2 لوگوں کو گفٹ دینے پڑے ہیں۔ دریاب نے ان دونوں کے سامنے گفٹ کا ڈھیر لگے دیکھ کر کہا، خبردار جو اچھی یا بری نظر رکھی تو۔ بادل نے مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے گفٹ پر رکھے۔ سالیابی، یہ سب تو امیر لوگ ہیں اس لیے اچھے اچھے گفٹ دیے ہیں، میں تو غریب سی اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے میری طرف سے یہ چاکلیٹ ہی قبول کر لے۔ زیبا اپنے کمرے سے چاکلیٹ کا پیکٹ اٹھا لائی۔ ارے نہیں میری شونو مونو، انفیکٹ تمہارا گفٹ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، امسال نے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
ओए तुम मुझे भूल के बस एक ही गिफ्ट लाई हो, मेरा कहाँ है? बादल ने उसको वापस बैठते देखा पूछा। मैं तो बस आप भी के लिए ही लाई थी, मतलब तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई? बादल सदमे से उसे देखा। मैं चॉकलेट ले रही तो मुझे लगा कि पता नहीं तुम खाते हो या नहीं। बाजी, ये मुझसे भी ज़्यादा खाता है, तुम टेंशन ना लो, ये हम आधी आधी खा लेंगे। अमसाल हंसे कहा, कमाल है यार, मेरी मन को हाँ मेरा गिफ्ट ही नहीं लाई। बस भी कर दो बेचारी को, हो हवा शर्मिंदा किए जा रही, उसको शर्मिंदा होते देख अमसाल ने बादल को आंखें दिखाई। हम सब को अगर ठाक लिया हो तो अपने शोहर की भी पूछ लो, जिस अंदाज में वो बैठा मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ लाया होगा। सदाम ने टांग पर टांग चढ़ाए बैठे आदल की तरफ इशारा किया। तुम इसे क्या तवक्को लगाए बैठे, माशाल्लाह से जितना ये जान मुरीद है यकीनन अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ उठा लाया होगा। अमान ने हंसते हुए कहा, वो तो ये मुझे कब्र की दे चुकी। हमसाल ने जितने आराम से कहा था वाक्य को उतनी ही ज़ोर का झटका लगा। आर यू सीरियस? अमान ने आंखें फाड़ी। यस। हमसाल ने सहलाया। हम ऐसे ही तो नहीं तुम्हें जान मुरीद कहते, तुम पूरा पूरा सबूत देते हो। दरियाब ने कहा। जवाब में उसने शाने झुका दिए। रिम्मल और शामिल चाय बना लाई थी। 1-1:30 बजे तक बैठे वो बातें करते रहे थे। हाजा शाह उठ कर आई। उन साहब को डांटा के गप्पे हाँकने का ये कौन सा वक्त है, मेरा गिफ्ट नहीं दिया तुमने? अमसाल ने कमरे में आकर आदल से कहा। जो निकाह पर दिया था वो कहाँ है, ज़रा बताना मुझे। आदल ने उसे घूरा। बताया तो था कि एक कहीं गिर गई थी और दूसरी बाद में टूट गई। अमसाल ने मासूम सूरत बनाई। तो अब क्या गारंटी है तुम संभाल कर रखोगी? ओफो, दो ना पक्का, बहुत ध्यान से रखूँगी। अब अगर गुम गई ना तो दोबारा नहीं ला कर दूँगा। आदल ने अलमारी से डिब्बे निकाल कर उसे पायल पहनाते हुए कहा। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने कहीं गिरा दी थी और तब से वो आदल के पीछे थी कि उसे नहीं बनवा कर दे। मैं कौन था जानबूझ कर गिराई थी। मैं ऐसा करती हूँ, एक छोटे ताले ला कर वो लगा देती हूँ। अपना काम निकल जाने के बाद उसने मासूमियत को परे फेंका। ये बात थोड़ी देर पहले करनी थी। आदिल उसे कहता हुआ उठा तो उसने कहकर लगाया, फिर कहाँ जा रहे हो? उसको सुबह सवेरे तैयार होकर निकलता देखकर नवाज आलम ने पूछा। एक काम से जा रहा हूँ हैरियत, उसने रुका कहा। मुझे तो हैरियत ही है, लेकिन आजकल तुम्हारी हैरियत नहीं ठीक लगी। घर पर रुकना तो जैसे गुनाह बनता जा रहा है तुम्हारे लिए। सुबह के निकले चोरों की तरह रात को घर आते हो। उन्होंने जानती नज़रों से उसे देखा। कुछ खास नहीं डैड, बस दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन जाता है। तुम्हारी तैयारी देखते हुए तो नहीं लग रहा कि तुम दोस्तों की तरफ जा रहे हो। उसकी तैयारी और ड्रेसिंग पर देखते हुए तंज क्या तो गड़बड़ा कर नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। शाम में मुलाकात होगी। बाद वो जल्दी से कहकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद नवाज़ा आलम ने मुराद को फ़ोन किया। आप इन पर नज़र रखो, पता करो ये आजकल कहाँ उठता बैठा कहाँ जाता है, मगर एक बात का ख्याल रखना, उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम उस पर नज़र रखे। वो जिस उसने हैरत ज़्यादा लहजे में कहा। आपी ने मिसाल बादल के साथ NGO के बच्चों के साथ उन दोनों की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। खाना वगैरह खाने के बाद बादल को लेकर वापस चला गया, जबकि अमसाल आफीन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। वो दोनों एक जगह रुकर गाड़ी के बाहर खड़े हो गए। अमसाल ने बादल को फ़ोन करके पिक करने का बोला तो उसने 10 मिनट इंतज़ार करने को कहा। वो उच्च कर गाड़ी के बोर्ड पर बैठी। आफरीन की नज़र उसकी पाल पर पड़ी तो वो बेएहतराम मुस्कुरा दिया। तुम्हारी पाल अच्छी लग रही है। थैंक यू, तुम्हें पता है आदि से ज़िद करके ली है। अमसाल ने मुस्कुराते हुए बताया तो वो संजीदा हुआ। क्यों, उसे पसंद नहीं? पसंद तो है, इनफैक्ट नकाब पर उसने खुद ही गिफ्ट की थी, मगर मैंने गुम कर दी। तब मैंने बहुत कहा कि बनवा कर दे, मगर उसने मना कर दिया। तो उसने तुम्हें डांटा नहीं कि उसका गिफ्ट खो दिया? हाँ 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 जी, मुझे डांटे पॉसिबल। अमसाल हंसे हुए बोली, वाकई जहाँ तक मैं चाहता हूँ काफ़ी रूड नेचर का लगता है। आप ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, रूड नेचर का तो है, मगर मेरे लिए नहीं। चाहे मैं जो भी कर जाऊँ, एक गुड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। हमेशा मेरी ही गलती होती है। हमेशा वो सॉरी बोलता है, जितनी भी बड़ी गलती कर दूँ कभी नाराज़ नहीं होता, ना ही गुस्सा करता है मुझ पर। तो उसने 100 खून माफ़ कर रखे हैं। अमसाल चमकती आंखों और खूब से मुस्कान से बोले जा रही थी और वो उसका दमकता चेहरा देख रहा था। आदल के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अगर वो आदल को उसकी लाडली कहता तो गलत नहीं कहता था, वो वाकई उसकी लाडली थी। बड़ी बात उसने आज जानी थी। क्या तुम भी उससे मोहब्बत करती हो? ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, हाँ मोहब्बत तो करती, मगर आज तक बताया नहीं उसे। तुम्हें पता है उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उसे इजहार करूँ, मगर मैं साफ मुकर जाती हूँ। वो खिलखिला कर हंसी। महबूब के मुँह से किसी और का नाम सुनना कितना तकलीफ होता है। अबिन उसे पहली बार रोशनास हुआ तो उसके होंठ पर एक तकलीफ दे मुस्कान उभर का मालूम हुई। जवाब में वो उतना ही कह पाए। कुछ देर बाद आगत वो उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए चली गई।
ان کے جانے کے بعد وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کے آب دہانی میں وہ امسال کی وعدوں کو سوچا دے فقیر اس کے پاس آیا۔ اللہ کے نام پہ دے دو صاحب، اللہ تمہاری دلی مرادیں پوری کرے۔ دل کی مراد تو پوری ہو ہی نہیں سکتی بابا جی، بس دعا کیجیے گا کہ یہ سنبھل جائے۔ حافظ نے والٹ سے پیسے نکال کے اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ واپس جانے کے بجائے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لگتا ہے محبت کر بیٹھے ہو صاحب کی کہاں بابا جی، یہ تو بات ہو جاتی ہے، بھلا جان بوجھ کر کس کا دل چاہے گا کہ ہستی بسی زندگی کو اجاڑ کر بیٹھ جائے، اور میری تو ساری زندگی کا روگ بن گیا ہے۔ کمبخت دل آیا بھی تو غلط جگہ پر۔ محبت روگ نہیں ہوتا کملیا، یہ تو ایک احساس کا نام ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ایک خوبصورت احساس، بلند اور پاکیزہ جذبہ۔ یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر رشتہ پاک ہو تو فیصلہ بھی انسان کے حق میں ہوتا ہے۔ عجیب سی کشمکش میں پھنس چکا ہوں، اور بجائے سے نکل کے پھنستا ہی جا رہا ہوں، جانتے ہوئے بھی وہ میرے نصیب میں نہیں، وہ مجھے مل نہیں سکتی۔ یہ بات خود کو نہیں سمجھا پا رہا، کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو بے وفا یا دغا باز کہہ کر دل کو بہلا سکتا ہوں کہ وہ تو قصوروار بھی نہیں۔ پتہ نہیں محبت ہمیشہ اسی سے ہی کیوں ہوتی ہے جس کا ملنا ناممکن ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہا، گہری سانس لی، محبت بے غرض ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ وابستگی میں ذرا برابر بھی غرض ہے تو وہ محبت تو نہ ہوئی نا، وہ تو خود غرض ہوئی۔ اگر کسی سے محبت ہے تو پھر اس میں انسان کا بے لوث ہونا لازمی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ محبت میں طلب و محبت جائز نہیں ہوتی۔ بے لوث محبت جسمانی ملاپ سے بالاتر ہوتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکو اور اپنے محبوب کو دیکھ لو، دل چاہے تو اس کو سامنے بٹھا کر ڈھیروں باتیں کرو، چاہے وہ کوسوں دور ہو۔ کسی سیانے کا قول ہے کہ محبت مشروط نہیں ہوتی، یہ ہر طرح کے انجام سے بالاتر ہو کر صرف کی جاتی ہے، چاہے دوسرا کرے نہ کرے۔ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہوتی ہے، اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے اور نہ شکایت کی، نہ وفا کی شرط، نہ بے وفائی کا گلہ۔ تم بتاؤ تمہارا محبوب کیا کہتا ہے؟ فقیر نے ہلکی سے مسکراہٹ سے کہا، اس نے کیا کہنا بابا جی، اس کا تو اپنا محبوب ہے، اور وہ بھی مکمل دسترس میں۔ ابھی بڑے ہی فخر سے بتا کر کیا ہے کہ بہت محبت ہے اس سے اپنے محبوب سے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے من پسند شخص کے منہ سے کسی اور کا نام سننا، اس کا کسی اور کے بارے میں سوچنا، کسی اور کو جانا، اور میں نے یہ آج جانا ہے بہت برا انسان ہوں، بہت غلط بندہ ہوں، گناہ اور سیاکاریوں کی دلدل میں سر تک دنسا ہوا۔ کئی لوگوں کی بدوائیں میرے پیچھے، اور شاید ان میں سے ہی کسی ایک بدوا پر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آگئی ہے، جو مجھے ایسا مرض لاحق ہوا ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس نہیں۔ وہ جانتا ہے میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، چھوٹی موٹی مرض کا علاج تو وہ کروا ہی لے گا، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ جانا پڑا۔ اس نے مجھے ایسی تکلیف دی جس کی کوئی شفا نہیں، انجام موت ہے، دردناک موت۔ آفرین اذیت سے ہنسا۔ محبت میں محبوب کی خوشی ہی تو دیکھی جاتی ہے، اپنی خوشی خواہشات اور چاہ مار دی جاتی، بس وہی کیا جاتا ہے جس میں وہ خوش ہو۔ اور اگر تیرا محبوب تجھ سے دور رہ کر خوش ہے تو غم نہ کر، بس اس کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کر۔ وہ کملے سے دوری تو برداشت ہو سکتی مگر وہ نہ خوش رہے، یہ ایک عاشق کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کے پاس اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، ابھی سے ہمت ہار مت، ابھی تو تجھے بہت سی منزلیں طے کرنی ہے، یہ جو تو کر بیٹھا ہے نا، یہ تو نام ہی سلگنے کا ہے۔ اس دھیمی دھیمی آنچ میں جلنے کا جو مزہ ہے نا، یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہوں میں سچی محبت کی ہو۔ یہ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے، فنا تو تم بھی خود کو فنا کر کے ایک نیا جنم لو، اس نیلی چھتری والے پر چھوڑ دو، تم جیسے بھولے بھٹکوں کو اپنی آغوش میں لینے کو وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ نماز پڑھ کر تمہاری بے سکونی اور بے آرامی ختم ہو جائے گی، اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جا لوٹ جا، وہ تیرا منتظر ہے۔ اس کے دروازے پر جائے گا تو وہ پچھلی زندگی کے تانے دے گا، تجھے دھتکارے گا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر تجھے تھام لے گا۔ جا چلا جا۔ وہ فقیر حق اللہ کا نعرہ لگاتا سڑک کی دوسری طرف چلا گیا۔ آفرین کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر تک سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی بگانے کے بعد وہ گھر جانے کا مڑا۔ ایک جگہ پر اسے ایک بچہ مانگتا ہوا نظر آیا تو اس کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ امسال بازار کے ساتھ ایک سگنل پر کھڑا تھا کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ امسال نے نہ صرف اپنے کلچ بلکہ بادل اور آفرین کا والٹ بھی خالی کروا کے اسے پیسے پکڑا دیے تھے۔ اس نے گاڑی روک کر اس کو اشارے اپنی طرف بلائے اور والٹ نکال کر اسے 100 کا نوٹ نکالا، پھر کچھ سوتے ہوئے بٹوے موجود ساری رقم نکال کر اسے تھما دی۔ صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ بچہ اپنے ہاتھ میں 100 اور 500 کے کئی نوٹ دے کر ہچکچایا۔ رکھ لو، آفرین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہوتا واپس پلٹ گیا۔ اسے پہلے وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا کچھ دور بنی مسجد میں ظہر کی اذان شروع ہوئی۔
اس کے ہاتھ میں کان کے انداز میں رکے، نماز پڑھ کر تمہاری بے سکونی اور بے آرامی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، جا لوٹ جا فقیر کی بات اس کے ذہن میں گونجی۔ اچانک اس کا دل مجھ سے بہت اپنا دم گھٹا محسوس کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ لوگوں کو جوک در جوک مسجد کی طرف جاتا دیکھ کر بے اختیار اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھے تھے۔ وضو کر کے اس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کی نیت کی۔ 17-18 سالوں کے بعد وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ جب تلک اس کی ماں تھی تب تک وہ اسے باقاعدگی کے ساتھ نماز قرآن پڑھاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ چلے گئی اور وہ بھی اپنے رب کو فراموش کر کے نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے ایک ایک کر کے سارے گناہ یاد آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گناہوں کی لسٹ سے دیکھا مایوس ہو کر اٹھ جاتا۔ اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا ہمارا دین بہت آسان ہے، بس لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ اللہ ہم سے 17 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تو ذرا 17 ماؤں کو محبت کو اکٹھا کر کے دیکھ لو اور پھر سوچ کر وہ اپنے بندے تکلیف اور بے بسی پر کیسے دوڑا چلا آئے گا۔ ہمارا رب بہت غفور و رحیم ہے، ہمارے لوٹنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اس سے اگر ایک بار کہو گے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں شرمندہ ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا معاف کرنے میں۔ یا اللہ ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہوا تو اس کی آنکھ سے پہلا قطرہ گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ کہیں لوگوں نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ 27-28 سالہ مرد 7-8 سال کے بچے کی مانند رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ سجدے میں چلا گیا۔ مسجد سے نکلا تو اس کے ذہن میں تمام فکریں ہٹ چکی تھی۔ کئی سالوں کی گھٹن ختم ہو چکی تھی۔ وہ خود کو روئی کے گالوں کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ تو کیا وہ اس کے گناہوں کا بوجھ تھا جو اسے چین نہیں لینے دیتا تھا؟ گاڑی کے ساتھ ٹیل لگاتے ہوئے اس نے سوچا، یا اللہ تیرا شکریہ ماما، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، میں بہت جلدی آپ سے ملنے آؤں گا۔ بہچار ساگر میں داخل ہوتا نواز عالم کو بیرونی دروازے کے پاس ٹہلتے پایا۔ ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتا وہ اندر جانے لگا۔ ابھی اس نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ نواز عالم کی بات سن کر رکا۔ کام کا کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے کیا سوچنا ہے ڈیڈ؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے تیوریاں چڑھائیں۔ ظاہر ہم قانونی اور اخلاقی طور پر الیگل کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ میرا مشورہ مانیے تو سرنڈر کر دیتے ہمارے لیے ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ آفی نے نہایت ہی اطمینان سے ان کا سکون غارت کیا۔ او تو بلاہر امسال شاہ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگ گیا ہے۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ جیسا تم سوچ اور چاہ رہے ہو ویسا ممکن نہیں۔ بقول تمہاری وہ اس ایس پی کی لاڑلی بیوی انہیں مراد بتا چکا تھا کہ وہ امسال شاہ سے مل کر آ رہا ہے۔ آپ غلط سوچ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اچھائی برائی اگر آپ کو خود نظر نہیں آتی تو پھر کسی کے کہنے دکھانے پر بھی نہیں آئے گی، اور میری ماں نے مجھے اچھے برے کا فرق بتایا ہوا ہے۔ اچھا تو پچھلے 6-7 سالوں میں یہ اچھائی اور برائی کا فرق کہاں تھا؟ انہوں نے استہزائیہ کہا۔ پاگل تھا، اندھا ہو گیا تھا، آنکھوں پر دولت کا پردہ پڑ گیا تھا، مگر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ ہدایت دی ہے، اور ماما کہتی ہیں کہ اللہ کے ہاں واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا، البتہ وہ نواز عالم کو اچھا خاصا بے چین کر چکا تھا۔ تم اپنی اس بد چلن ماں کو بھولے نہیں ہو؟ یہ اچھائی اور شرافت کی باتیں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر اس وقت میں تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیتا تو آج تم یوں میرے راستے کھڑے ہو کر مجھے سبق نہ پڑھا رہے ہوتے، بلکہ کسی جگہ پر 2 ٹکے کی مزدوری کر رہے ہوتے۔ ان کے لفظوں اور لہجے سے ٹپکتی حقارت دیکھ کر اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کاش آپ مجھے ان کے ساتھ بھجوا ہی دیتے تو آج میں غریب سے ہی کم از کم انسان تو ہوتا۔ آپ نے تو وہ بھی نہیں رہنے دیا، لوگوں کی جانیں لینے والا حیوان بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہاں آج کے بعد ماما کے بارے میں غلط الفاظ استعمال مت کیجیے گا، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ آفی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس امسال اس کے بارے میں کوئی بھی غلط خیال دل میں نہیں لائیے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گا آپ میرے ڈیڈ ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر سرد لہجے میں کہتا 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ سن کر اس کے لفظوں اور بدلے ہوئے انداز اور اعتبار پر غور کرتے رہ گئے۔